قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد. یہ بڑا اہم موضوع ہے جس کے متعلق خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند میں نہ کوئی بات کرنا پسند کرتا ہے اور نہ ہی اس موضوع کو کوئی پسند کرتا ہے. اور یہ ایسا حساس موضوع ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو اور اپنی توحید کو فروخت کر دی. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بات کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ اگر ہم اس پر بات کریں گے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ لو جی اب یہ بھی پیر پرستی اور تعویذ دھاگا اور گنڈا اور اس کی طرف چل پڑے. حالانکہ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں اور اسی طرح بنگلہ دیش میں، ان ممالک میں اس موضوع کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا، اور اس پر بہت زیادہ جو کام کیا گیا ہے وہ عرب میں کیا گیا ہے. میری موضوع سے مراد رقیۃ الشرعیہ ہے. رقیۃ الشرعیہ میں میں الحمدللہ گزشتہ تقریباً 15 سال سے ہوں اس فیلڈ میں، اور پہلے بھی ایک دفعہ یہاں پہ اسی مسجد میں درس دے چکا ہوں الحمدللہ، اور آج میرا خیال یہ میں دوسری مرتبہ یہاں پہ آیا ہوں. راشد بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، وہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو آگاہی جو ہے نا وہ دیتے رہتے ہیں اور سمجھاتے رہتے ہیں. لیکن ہماری جو دلچسپیاں ہیں وہ اور چیزوں کا انتخاب کرتی ہیں. ہمارا انتخاب کیا ہوتا ہے سب سے بڑا کہ جی کوئی ایسا شخص ہو یا کوئی ایسا انسان ہو، وہ آئے یا ہم اس کے پاس جائیں، بس وہ پھونک مارے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے. ایسا ہی وہ پھونک مارے اور وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اور یہی سب سے بڑا شیطان کا فریب ہے جس میں سب سے زیادہ اس وقت اہل الحدیث مبتلا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ سب سے زیادہ اس میں اہل الحدیث مبتلا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم اس حوالے سے نہ ہونا، اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی نہ ہونا، اس حوالے سے لوگوں کو اویئرنس نہ دیے جانا، اور اس حساس موضوع پر بات کرنے سے گریز کرنا. ایک عربی شاعر ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ یعنی زندگی کا جو مرکز اور محور ہے وہ 8 چیزوں کے اوپر چلتا ہے: شفا اور بیماری، خوشی اور غمی، تندرستی اور فراوانی، اور آخر میں آسودگی اور انسان کا اخلاق یعنی دین. اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا جو محور ہے وہ ان 8 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. کبھی ہم غم میں مبتلا ہیں، کبھی ہم آسودگی میں، کبھی ہم راحت میں ہیں، کبھی خوشی میں ہیں، کبھی غم میں ہیں، اور کبھی ہم بیماری میں ہیں اور کبھی شفا میں. یہ جو سرکل ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، اس سرکل کو سمجھنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے. اگر آج میری بات اگر 50 لوگ بیٹھے ہیں تو 50 میں سے 10 کو سمجھ آ جائے گا تو اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا آنے کا مقصد پورا ہوگا باذن اللہ. اب یہاں پہ جب ہم اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ بڑی معذرت کے ساتھ، بہت ساری ایسی چیزیں تلخ باتیں بھی ہو سکتی ہیں میری، لیکن معذرت کے ساتھ ان کو ذرا قبول کیجیے گا کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ دھندا ہے، یہ کاروبار ہے، یہ بزنس ہے، یہ آپ کا بزنس ہے، آپ اس کو کمائی کا ذریعہ بنا کے بیٹھے.
آپ میں سے بہت سارے لوگ اللہ کی فضل سے اللہ کے گھر کا مکہ اور مدینہ کا دیدار کر چکے ہوں گے، اللہ کے گھر گئے ہوں گے، لیکن ہمارا جو ایک سب کے سامنے رکھ رہے ہیں، سفر کرنا ہے اس کو بیان کر دیں گے، ہم نے کھانا کھانا ہے اس کو بیان کر دیں گے، اور جیسے جیسے، اور یہ آپ دیکھیں کہ جیسے سوشل میڈیا جیسے جیسے عام ہوا ہے، یہ مسائل زیادہ ہوئے۔ مسائل کیوں زیادہ ہوئے ہیں؟ اسٹیٹس لگ رہے ہیں جی، یہ میں نے کھانا کھایا ہے، یہ میں نے فلاں کو ملا ہے، میں نے یہ فلاں کے پاس گیا ہوں، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، اور جناب ہم نے اس کو بیان کیا کمپلیٹ مکمل طور پہ۔ لوگوں کو جب بیان کرنا شروع کیا تو بھائی میرا تو کوئی راز رہا ہی نہیں، میں نے تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اوپن کر دیا، اپنی نعمتوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذی نعمت محسود، کیا آپ کے پاس زندگی ہے، آپ کے پاس سانس ہے، آپ کے پاس راحت ہے، اولاد ہے، نعمتیں ہیں، اموال ہیں، جائیداد اور وراثت ہے، جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس پر حسد کیا جائے۔ یاد رکھیں شیخ عثیمین صالح العثیمین کا بھی ایک قول ہے، انہوں نے کہا کہ اگر تیرے پاس ایک دینار ہے یا ایک درہم ہے، اس سے بھی حسد کیا جا سکتا ہے، کوئی بعید نہیں۔ اور حاسد کون ہوگا؟ جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہوگی، وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ کیا بھائیوں کے درمیان حسد نہیں ہوتا؟ کیا بہنوں کے درمیان حسد نہیں ہوتا؟ کتنی بہنیں، سگی بہنیں میں نے دیکھی ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے گھر اجاڑ دیا۔ کیوں اجاڑے؟ وہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، ہمارے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہا؟ آج کا واقعہ ہے کہ بھائی کے گھر ایک بہن رہتی ہے اور بھائی کی بیوی جا کے وہ عملیات والے کے پاس جا کے 5,000 روپے دے کے، صرف ہماری زندگیاں اتنی سستی ہو گئی ہیں کہ 500,000 دے کے یا 5,000 دے کے کسی کو بھی برباد کر دو۔ اور یہ عقیدے کے خلاف نہیں ہے، یہ بات کوئی اگر یہ کہے کہ یہ عقیدے کے خلاف ہے، میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ عقیدے کے خلاف نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم، اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں۔ نصیحت کی گئی، دنیا ساری مل کے تجھے نفع دینے پہ حاجت نہیں دے سکتی، دنیا ساری مل کے تجھے نقصان دینے پہ حاجت نہیں دے سکتی۔ اور جب ہمیں ان چیزوں کا ادراک ہو جائے گا کہ ہماری سوسائٹی کن چیزوں کے اوپر اس وقت اس کی بنیاد ہے، تو میرے بھائیوں ہم ایک ایک قدم پھونک کے رکھیں گے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ جو ان فتنوں میں مبتلا ہوا، جو ان فتنوں میں مبتلا ہوا، آپ یقین کریں کہ آخری وقت میں اس کو کلمہ نصیب نہیں، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے اپنے ایمان کو کبھی تھوڑا سا ادھر بیچا، کبھی ادھر بیچا، کبھی ادھر بیچا، کبھی ادھر بیچا، اسے فروخت کیا اپنے آپ کو۔ اور ایک مسلمان کی، ایک مومن کی جو عزت ہے، جو اس کا اکرام ہے، جو اس کا احترام ہے، وہ کعبہ کی حرمت سے سب سے زیادہ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسی مومن کو گلیوں میں رولا، اسی مومن کو ہم نے سڑکوں پہ ذلیل و رسوا کیا، ہم نے لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے معاملات کو اچھالا ہے۔ مثال کے طور پہ دو دوست آپس میں بیٹھے ہیں تو ایک وہ اپنے گھر کی ساری باتیں، یہ اپنے گھر کی ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ کا خوف کریں ان معاملات کے اوپر کہ آپ شیاطین کو، ہم شیاطین کو خود وہ مواقع فراہم کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر خود تباہی کی طرف چلے جائیں۔ ہم اصلاح کے قائل بہت کم ہیں۔ یہ منبر، یہ مسجد، یہ ایک روایتی اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے اس وقت۔ ایک روایتی اسلام ہے، جمع ہو، جمعہ پڑھیں، گھر چلے جائیں، نماز پڑھیں، جمع ہو، گھر چلے جائیں۔ ہماری سوسائٹی، آپ یقین کریں کہ یہودیزم کے اندر، جیوزم کے اندر اگر کوئی شخص تکلیف میں مبتلا ہو، اس کا پورا محلہ، پورا علاقہ اس بندے کی تکلیف کو دور کرنے میں لگتا ہے۔ یہودی، اور ان کے ہاں یہ معاہدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تیرے محلے میں، تیرے علاقے میں کوئی مقروض ہے تو سوال
تجھ سے جو ہے نا وہ سپریم کمانڈر جو ہوگا وہ تجھ سے سوال کرے گا. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میرا سپریم لیڈر یا میرا سپریم میرے محلے کا میرے علاقے کا جو بڑا لیڈر ہوگا وہ آگے مجھ سے سوال نہ کر لے کہ تیرے علاقے میں تیرے محلے میں فلاں بندہ بھوک سے مر گیا, فلاں بندہ پیاس سے مر گیا, قرضے سے مر گیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اگلے کے پاس ہے وہ کھینچ کے میرے پاس آ جائے. یہ ہے یہ تمنا. اثر بچے پر تو نہیں ہوگا جی بالکل. یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اگر ماں کو مسئلہ ہے یا باپ کو مسئلہ ہے تو یہ مسائل آگے اولاد کے اوپر, اولاد کی اولاد کے اوپر, پھر آگے ان کی اولاد کے اوپر, یہ تسلسل کے ساتھ جیسے ہم وراثت میں زمین اور جائیداد لیتے ہیں اسی طرح وراثت میں یہ چیزیں آگے منتقل ہوتی ہیں, یہ اثرات منتقل ہوتے ہیں. بیٹے کا عقیقہ کیا ہوا آپ نے؟ نہیں عقیقہ کیا ہوا ہے. سب سے پہلے بیٹے کا عقیقہ کرے, پھر بھی وہ آپ کے ذمہ ہے, جبکہ اس کا خرچ آپ کے اگر ذمہ ہے تو اس کا عقیقہ بھی آپ کے ذمہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ حاضری والی کیفیات ہوتی ہیں, ہم دیکھیں کئی گھروں کے گھر اس وجہ سے تباہ ہو گئے, گھروں کے گھر اس وجہ سے یعنی سحر طلاق کے لیے باقاعدہ جادو کروایا جاتا ہے, طلاق کے لیے جادو کروا کے قبروں میں دفن کیا جاتا ہے. درختوں پہ یہ قبرستانوں میں کیل جو ہوتے ہیں کیل لگا کے اس کے اندر یعنی ایک تعویذ ہوتا ہے اسی طرح کا, اس کو اس طرح پیک کر کے رکھتے ہیں اور اس کے اندر وہ کیل ٹھونکیں گے. کیل کو ٹھونکنے کے بعد وہ جو ایک کیا ہوتا ہے بوتل کا ڈھکن ہوتا ہے وہ لگا کے درخت کے اندر لگا دیا جاتا ہے. آپ آج جائیں صبح جائیں کبھی اس چیز کا مشاہدہ کریں کہ ہمارے ان قبرستانوں میں کتنے درختوں کے اوپر بوتلوں کے ڈھکن لگے ہوئے ہیں. جتنے ڈھکن ہیں اتنے تعویذ نہیں. اگر نکالنا چاہیں تو آپ بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں. گلوز پہن کے رکھیں, وہ تاثیر آپ کے جسم میں منتقل نہیں ہونی چاہیے, اس کی تاثیر آپ کے جسم کو نہیں ٹچ کرنی چاہیے. اور یہی ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں الذی یتخبطہ الشیطان الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. شیطان مس کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو مخبوط کر دیتا ہے. مخبوط کرنے سے مراد یہ وہ بندے کی سینس لیس ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, پھر آہستہ آہستہ وہ بندہ پاگلپن کی طرف چلا جاتا ہے. واپس آئے تو انہیں کہیں کہ اپنی جسم کی تاثیر بھی ہمیں دے, جسم کی تاثیر مجھ سے حاصل کرے اور وہ تاثیر کے ساتھ اس بچے کو نہلائیں, ساتھ اس کے عقیقہ بھی کریں. اچھا جی گھر میں گوشت کے ٹکڑے گرے ہوئے دیکھنا یعنی حقیقت میں دیکھنا یہ انفیکشنل جو بیماری یعنی شیاطین کی طرف سے جو ڈیزیز ہے, ایسی بیماری جو آپ کے جرنل مین آرگنز کو ڈیمیج کرنے کے لیے سحر کیا جاتا ہے, یہ اس کے لیے جس میں آپ کا لیور, آپ کی جو انتڑیاں ہیں, آپ کا جگر ہے, آپ کا معدہ ہے, آپ کے گردے ہیں, ان چیزوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ سحر کیا جاتا ہے کہ انسان کسی اور یہ انتقام کا جو جادو ہوتا ہے یہ اس کی ایک علامت ہے. اس پر جو امام احمد بن حنبل کا ایک بڑا واضح بڑا مضبوط ان کا قول ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایسے مریض کو ایسے مارا جائے جیسے اونٹ کو مارا جاتا ہے, اونٹ کو اکثر لوگ مارتے ہیں نا جیسے جانور کو مارا یا کسی اونٹ کو بڑی زور سے چھڑی ماری سوٹی ماری تو اس کو جیسے مارا جاتا ہے تو اس کو اس ضرب کی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن میرے پاس جو میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں, بعض ایسے مریض ہیں کہ جن کو یہ سب کچھ احساس ہوتا ہے, سب کچھ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے لیکن دماغی طور پہ وہ حاضر نہیں ہوتے. تو ایسے میں علماء نے ایک میڈیکل کی ایک ٹرم ہے جسے ہم ریفلیکسالوجی کہتے ہیں, علاج بالتدریج, انگلیوں کے پوروں سے جو علاج کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے جو گرا جسم کے اندر لگتی ہے اس کو کھول دیا جائے تو شیاطین جسم کو چھوڑ دیتے. اس میں مارا نہیں جاتا, اس میں آیات العذاب اور نہیں مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن
کوشش یہ کی جائے کہ اس سے بچا جائے بات سے، زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے۔ گھر میں اکیلے رہتے ہوئے کسی چیزوں کی آوازیں محسوس کرنا، یہ عامر البیت، گھروں کے اندر جنات کے جنات کے موجود ہونے کی دلیل ہے کہ وہ شیاطین جب آپ گھروں میں، جیسے لا تنام وحدہ، اکیلے آپ کو نہیں سونا چاہیے، آپ کبھی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سونے سے منع فرمایا، اکیلے بیٹھنے سے منع فرمایا، تو جب آپ اکیلے ہوں گے تو شیاطین آپ کو ڈسٹرب کریں گے، آپ کو مختلف آوازیں سنائیں گے، مختلف طریقوں سے آپ کو یعنی کسی ابتلا میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اپنے ساتھی کو اپنے پاس بٹھائیں، اور اگر نہیں بٹھا سکتے تو اپنی لائٹیں آن رکھیں، اندھیرے میں مت بیٹھیں۔ شیاطین سب سے زیادہ ایسی کیفیت میں اس انسان کو مبتلا کرتے ہیں، اور پھر اس میں ایک حالت جو ہوتی ہے وہ انسان کا ہوتا ہے تشاریرہ، بمس جو آتے ہیں نا ہمیں، یعنی پنجابی کی کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ساڈے، وہ جو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس میں شیاطین ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جی ام عبداللہ ہم انشاءاللہ رقیہ بھی کریں گے، اور یہ بڑا اہم آج میری جو ہے وہ ہماری اس بہن سے بات ہوئی تھی صبح، تو یقین کریں کہ بڑی تکلیف ہوئی، جیسے ہمارے مختلف ادارے ہیں دین کے کام کرنے والے، النور ہے، الہدا ہے، اور اسی طرح بہت سارے ادارے جو خواتین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان میں قرآن و سنت کی ترویج کا کام کر رہے ہیں، تو اس میں ایک بڑا جو مسئلہ ہے ان خواتین میں بہت زیادہ آتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ جیسے جیسے قرآن کی تفسیر پڑھاتی ہیں، جیسے جیسے قرآن و سنت کو لوگوں کو سمجھاتی ہیں، ویسے ویسے ان کے ساتھ اپنے مسائل وہ زیادہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ارقی نفسک، سب سے پہلے اپنے آپ کو دم کریں، سب سے پہلے اپنی قوت، اپنا اسلحہ، اپنی طاقت کو مضبوط کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے لوگوں کو بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہمارے اپنے ساتھ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بھی، آپ لوگوں کو وہ دعوت کا کام کرنے سے بھی باز آ گئے اور خود بھی اس کام کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ ان کاموں میں بہت زیادہ جو مسائل جو پیدا ہوتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمیں صحیح طور پہ اس کی معلومات نہیں ہوتی۔ تو خواتین کے لیے میری یہ نصیحت ہے، میری بہنیں ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جو دعوت کا کام کرنا چاہتی ہیں وہ سب سے پہلے اپنی عادت بنائیں۔ واللہ العظیم میں نے عرب کی بہت ساری فیملیوں کو میں نے وزٹ کیا، ابھی تقریباً 15-20 دن پہلے میں سعودی عرب میں تھا، تو میں نے بہت ساری فیملیوں کو وزٹ کیا، جس گھر میں جاتا تھا میں ان سے سوال کرتا تھا کہ آپ سورۃ البقرہ پڑھتی ہیں؟ وہ ہر ایک نے یہ جواب دیا، اقرأ فی مجلس واحد، ہم جب بھی پڑھتے ہیں ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے مکمل پڑھ کے اٹھتے